بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو صحیح پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہاں جی، چلیں شروع کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، آیت نمبر 6 ہے یہ سورۃ فاتحہ کی۔ اس کا ترجمہ ہے ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ جو آیت نمبر 6 ہے اس کا جو تعلق ہے وہ آیت نمبر 5 اور 4 سے ہے، جو ہم نے پڑھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی یہ ہم نے اس سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اس راستے پر چلا جو کہ نیک لوگوں کا راستہ ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ آیت بھی پچھلی آیت جو ہے یہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ترجمہ ملا کر پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی ہم نے اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ پاک تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ پاک نے انعام کیا ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں تو ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اس طرح اللہ پاک پھر قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو لوگ سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور وہ ان 4 لوگوں کے جو راستے پر چلیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کی رفاقت میں ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا، یعنی کہ وہ 4 قسم کے لوگ دنیا میں ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں سب سے پہلے نام ہے انبیاء کا، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں اور پھر صالحین ہیں۔ یہ جو 4 قسم کے لوگوں کا بیان اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ جو 4 قسم کے لوگ ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انعام اور فضل کیا، لہٰذا ہمیں بھی ان لوگوں جیسا جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے اور صراط مستقیم پر چلنا چاہیے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں دینا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے یا اللہ پاک ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے جی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کا ترجمہ ہے جی ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ یعنی ہم دعا مانگ رہے ہیں اپنے پروردگار سے، یا اللہ پاک تو ہمیں پہلے ہم نے کہا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، پھر ہم نے کہا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جو لوگ انعام یافتہ ہیں، جن پر تیری رحمت ہوئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ جو 4 لوگ ہیں، انبیاء، شہداء، صادقین جو ہیں، یہ ان لوگوں کے راستے پر، یہ جو لوگ تھے انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستوں پر چلے، تو ہمیں بھی اللہ پاک ان کے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ غضب جو جن لوگوں پر ہوا ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے اور وہ قہر الہی میں گرفتار ہوئی ہیں۔ مثلاً ہم نے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک آیت کا ترجمہ بتایا، اس میں نے آپ کو بتایا کہ ہود علیہ السلام جو تھے ان کی جو قوم تھی یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ یعنی جو قوم عاد تھی اس پر اللہ تعالیٰ کا بھی غضب ہوا، اور جو بنی اسرائیل ہے سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر تفصیل سے ہوگا انشاءاللہ، تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت انعام و اکرام بھی کیے تھے، لیکن انہوں نے کفر بھی کیا اور پھر عذاب الہی طلب بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ
جو ہیں وہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ہم سب پر اپنی رحمت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان میں سے بیشتر بہت سے لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم عمومی حیثیت سے تمام مغضوبی یعنی گمراہ قوموں کے راستے سے بچنے کی دعا کریں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جن قوموں کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا یعنی یہود و نصارہ، مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اس لیے بار بار قرآن پاک میں جو ہے وہ یعنی کہ ان پر غضب کا جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے۔ بنی اسرائیل جہاں کہیں بھی ہوں ذلت اور رسوائی میں گرفتار رہیں گے، سوائے صورت کے کہ وہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں نہ آ جائیں۔ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے ہیں۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ اہل کتاب یعنی انصارہ اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے تھے، اور وہ بہت سے کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ راہ سے بھٹکے ہیں۔ جو یہ عیسائی ہیں یہ ان کے بارے میں یعنی کہ گمراہی کا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بیان کر دیا، اور حدیث سے بھی اور ایک آیت سے بھی اس کا جو ہے نا وہ اس کی وضاحت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم، پھر یہودیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ نے اشارہ فرمایا، اس شخص نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ گمراہ لوگ ہیں مثلا اس سے مراد ہے کہ ان کے پاس حق بھی آیا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں اور بتایا ہوا راستہ بھی بتایا گیا تھا، لیکن انہوں نے کفر کیا ہے اور وہ گمراہی میں ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ضرور ان لوگوں کی پیروی کرو گے، بالا پشت پہ بالا پشت اور دست بدست، یعنی ان کے قدم پہ قدم چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ سنڈے کے بل میں گھس جائیں گے تو تم بھی ان کے بل میں گھس جاؤ گے۔ اے اللہ کے رسول کیا ان لوگوں سے مراد یہود اور نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون ہیں؟ یعنی یہود و نصارہ جو تھے وہ کفر کرتے تھے، اور یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گمراہ قوموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنا سیدھا راستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور مرتے وقت کلمہ شہادت جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمیں اس کو پڑھنے، اور اللہ پاک جب ہماری جو ہے وہ نزاع کا وقت آئے تو یہ ہمارے زبان پر یہ کلمہ ہو، اور اللہ پاک ہم پر اپنی خاص رحمت فرمائے، خاص رحمت۔ یا اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر ہی چلانا، یا اللہ پاک اپنی رحمت ہمارے اوپر کرنا۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برائے کم میری یہ جو ویڈیو ہیں اور ان کو جو سبسکرائب بھی کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں اور سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔